لاہور میں اس وقت رات کا آخری پہر تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہونے کا وقت قریب تھا۔ پوش علاقے میں ایلیٹ کلاس کی ایک بلڈنگ کے اس اپارٹمنٹ میں خاموشی کا راج تھا۔ لیونگ ہال میں سفید کارپٹ پر نیلے رنگ کے صوفے سلیقے سے لگے ہوئے تھے اور پورا ہال نیلی مگر مدھم روشنی میں روشن نظر آتا تھا۔ اسے رات گئے تک کام کرنے کی عادت تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ نیلے رنگ کی روشنی کا انتخاب کرتا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کا انٹیریئر ایان کا ہی پسند کردہ تھا۔ نیلا رنگ انسان کو فریش رکھنے اور دماغی طور پر پرامن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نیلے رنگ کی روشنی میں آپ مزید کریٹیو اور پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی انوویشن نیلے رنگ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ یہ رنگ کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور قابل اعتبار ہوتا ہے۔ روحان سکندر کے لیے بھی یہ رنگ خوش قسمت تھا۔ اس وقت وہ صوفے پر سر کو پیچھے گرائے سویا ہوا تھا، لیپ ٹاپ ساتھ ہی پڑا ہوا تھا۔ کام کرتے کرتے وہیں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ٹیبل پر پڑا فون بار بار وائبریٹ ہو کر بند ہو جاتا، اس پر کال آ رہی تھی لیکن وہ بے خبر تھا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز کان میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ارد گرد دیکھا تو اسے یاد آیا کہ سر درد کی وجہ سے وہ یہیں بیٹھا رہا تھا۔ اوہ، اس نے کن-پٹی مس لی۔ سر درد پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا، نیلی بتیاں بند کی اور سفید بلب جلا لیے۔ سارا اپارٹمنٹ صاف ستھرا سفید روشنیوں میں نہایا، نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ وہ وضو کر کے واپس آیا اور وہیں نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کھول کر سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز مسحور کن تھی۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی خوبصورت آواز سے کیا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ یا اللہ، خبیب اور علیزے کی حفاظت فرمانا۔ مجھے نہیں پتا وہ دونوں کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن میں انہیں آپ کی امان میں دیتا ہوں۔ کوئی تو مجھ سے رابطہ کر لے۔ میرا دل کہتا ہے وہ دونوں کسی مصیبت میں ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کون اس وقت کس طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت سے گزر رہا ہے، لیکن آپ ان دونوں کی حفاظت کرنا میرے اللہ، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ آخر میں والدین اور گھر والوں کے لیے دعا کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آج کل صرف دو لوگوں کے لیے پریشان تھا اور اسے وسوسوں نے گھیرا ہوا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس مرتبہ خبیب کہاں جا رہا ہے اس نے روحان کو نہیں بتایا تھا، لیکن وہ ہمیشہ سے اس لڑکے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے ہی تو اپنے ٹاک شو پر اس نے ایک سینئر سیاستدان کو ایکسپوز کیا تھا اور اسی شو کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اس پر حملہ ہوا تھا اور وہ بچ گیا تھا۔ انسان کو بہادر اور نڈر ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ خود سے موت کا ویلکم کیا جائے۔ دوسری طرف علیزے نے تو جیسے اس سے رابطہ ہی ختم کر لیا تھا۔ کہاں وہ علیزے جسے روحان سے بات کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اور کہاں یہ علیزے جو اتنے ماہ سے روحان کے بغیر رہ رہی تھی۔ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ وہ کچن کی طرف آ گیا۔ کافی بنانے کے بعد جاگنگ پر جائے کہ اس کا موبائل ایک مرتبہ پھر وائبریٹ ہوا اور اب کی مرتبہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ کال ثناء اللہ کی تھی۔ اس نے سبز بٹن دبا کر کال آنسر کی۔ وہ اسے جلدی سے کسی ہاسپٹل میں بلا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے ثناء اللہ؟ تم جلدی سے آؤ، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تیز رفتاری اور دھڑکتے دل سے اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ کر نکل آیا۔ ہال سفید بتیوں میں ہی روشن رہا۔ ہسپتال پہنچنے تک وہ حفاظتی دعائیں پڑھتا رہا کہ جو مصیبت ہے اللہ سے ٹال دے۔ اس کے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی خبیب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اسے 6 گولیاں لگی تھیں اور ثناء اللہ اس کے پاس کھڑا روئے جا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے انتک گیا۔ خبیب کو دیکھا۔ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ خبیب، اس کا بھائی، اس کا دوست، اس کا ساتھی، ایسے کیسے مر سکتا تھا؟ وہ تو جرنلزم میں اپنا نام بنانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ وہ کیسے دشمنوں کی گولی کھا کر مر سکتا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ حق کے ساتھ چلنے والوں کو ایسے راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ اتنے خود غرض لوگ، اتنے ظالم لوگ۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ ایسے لگا زندگی میں بہت بڑا نقصان کر بیٹھا ہو۔ خبیب کے ہاتھ چومتے ہوئے وہ آنسو بہائے جا رہا تھا۔ اللہ کی امان میں میرے بھائی، اللہ کی امان میں۔ شکست خود سے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ خبیب کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ رحمان دیوانہ وار بھائی بھائی کرتے خبیب کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن اس نے اٹھنا تھا ہی نہیں، نہ ہی وہ اٹھا۔ روحان نے رحمان کی خود سے لگا کر تسلی دی، لیکن وہ بھائی بھائی کرتا رہا۔ چند ہی منٹوں میں یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی تعزیت، تبصرے، تعزیے، دکھ، افسوس ہر جگہ کیا جانے لگا۔ ہر طرف فضا سوگوار ہونے لگی۔ یہ سوگ شاید 2 دن چلنا تھا یا پھر 3 دن۔ ہاں، میڈیا اس سے زیادہ اس کو بریکنگ نیوز نہیں بنا سکتا تھا۔ خبیب کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ کفن دفن کا سارا انتظام روحان اور ثناء اللہ کرتے رہے۔ ڈی او پی کی ساری ٹیم خبیب کے گھر موجود تھی اور ان کا مورال نہایت پست ہوا لگتا تھا۔ روحان باہر لان میں کھڑا تھا جب رحمان نفرت لیے انداز میں اس تک آیا اور اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ سب ہی ہکا بکا تھے۔
میں آپ کو جان سے مار دوں گا، میرے بھائی کے قاتل آپ ہیں، آپ نے مارا ہے میرے بھائی کو، میں ایک سیکنڈ بھی آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، میرے بھائی نے آپ کا ساتھ ہم سے زیادہ دیا، اس کے لیے پہلے روحان پھر رحمان اور پھر بھاکی بھائی آتے تھے، آپ نے کیا کیا، اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کیوں کیا میرے بھائی کے ساتھ ایسا، نفرت ہے مجھے آپ سے روحان بھائی، آپ کو اپنے بھائی کا قتل معاف نہیں کروں گا، میں قتل کے بدلے قتل کروں گا۔ اس نے تنفر سے کہتے ہوئے اپنی جیب سے گن نکال لی۔ ابھی تو اس نے اپنے دوست سے سنا تھا کہ ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی کہ روحان سکندر کا نام بھی ملزمان کی لسٹ میں شامل ہے، کیونکہ خبیب اس کی گاڑی میں تھا اور قوی امکان ہے کہ خبیب کو روحان نہیں مروایا ہے، اور اس کے کچے ذہن نے فوراً تسلیم کر لیا اور اب وہ چلا تھا مرے ہوئے بھائی کا بدلہ لینے۔ رحمان میرا بچہ، میں ایسا کیوں کروں گا، خبیب تو بھائیوں جیسا تھا، اسے قدرے سنبھل کر صورتحال سمجھی اور قدم قدم رحمان کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کا دکھ بھی رحمان سے کم نہیں تھا، لیکن وہ چھوٹا تھا اور خبیب کا سگا بھائی تھا۔ مجھے آپ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو قتل کرنے سے ہی میرے بھائی کی روح کو سکون ملے گا۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے جس سے وہ زندگی میں پہلی مرتبہ گن چلانے لگا ہو۔ رحمان کے بڑے بھائی نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ سے گن چھین لی اور رکھ کر اس کے گال پر چماٹ دے ماری۔ اپنے بھائی کے جنازے پر بھی کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا میں، رحمان دفع ہو جا اندر، بڑا بھائی چھوٹے پر چیخا۔ انہوں نے مارا ہے خبیب بھائی کو، جواباً نے اسے بھی روحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا، رحمان گھر سے نکل جاؤ۔ بڑا بھائی پھر چیخا۔ ایک تماشا لگ جاتا، لیکن روحان آ گیا اور رحمان کو خود سے لگایا۔ وہ لڑکا زاروں قطار روتا رہا، اسے صبر نہیں آ رہا تھا، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا اور ہر کسی سے کہتا رہا کہ میرا بھائی واپس لا دو۔ روحان اسے پرسکون کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن رحمان بے ہوش ہو گیا، خبیب چلا گیا تھا اور یہاں سے روحان سکندر کا برا وقت شروع ہوا تھا۔ فلائٹ کے دوران ہی اسے خبیب کی موت کی خبر ملی تھی اور وہ سیدھا لاہور خبیب کے گھر آیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور روحان اسے وہیں ملا۔ وہ ایان کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ایان کا دل بھی بھر آیا۔ وہ خبیب کے بھائیوں سے بھی ملا، سبھی سوگوار تھے۔ ثناء اللہ سے بات کرتے ہوئے سے معلوم ہوا کہ رحمان نے غلط فہمی کی وجہ سے روحان پر گن بھی تانی تھی۔ اسے یہ معاملہ سنگین لگنے لگا تھا، کیونکہ جس نے بھی خبیب کو مارا ہے وہ روحان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ ایان کے اولین کاموں میں ڈی او پی کے لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کرنا بھی شامل ہو چکا تھا۔ کم از کم وہ روحان کو ایسے کرائسس میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ علیزے کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہوا تو اس نے نیو یارک پولیس سے مدد لے کر وہاں کا معاملہ دیکھ لیا تھا۔ علیزے اب ٹھیک تھی اور اپنے والد کے ساتھ پاکستان آ رہی تھی۔ فی الوقت اسے اسلام آباد جانا تھا، کیونکہ صبح ایئر فورس کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہونا تھا۔ وہ اپنے کام کی وجہ سے رک نہیں سکتا تھا، ورنہ روحان اور اس کے دوستوں کو اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑ کر جاتا۔ مارک اور مریم بھی اس کے ساتھ آئے تھے اور وہ انہیں ڈرائیور کے ساتھ مریم کے والد کے گھر بھیج چکا تھا، کیونکہ ان کا گھر بھی اب لاہور میں تھا۔ اسے سب کا سوچنا پڑتا تھا، ورنہ وہ زندہ کیسے رہتا۔ تبریز اور احمر کو بھی لاہور پہنچنے کا کہا تھا کہ روحان کے ساتھ کوئی تو رہتا۔ اسلام آباد میں جو سب سے زیادہ اس کی آمد کا منتظر تھا وہ عنایت تھی۔ وہ رات کے اس وقت بھی ہیڈ کوارٹر میں سے مارچ کرتی نظر آئی۔ کیسے ہو پارٹنر، روحان کیسا ہے؟ مجھے اس کے دوست کے لیے بہت افسوس ہوا۔ وہ استقائی اور گلے لگ کر افسوس کیا۔ الگ ہوتے ہوئے ایان نے اس بات میں سر ہلا کر جیسے کہہ دیا ہو کہ وہ کسی کے بارے میں جواب نہیں دینا چاہتا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد اتنی بری خبر اور پھر مزید کام میں وہ الجھا ہوا تھا۔ اسے یقیناً گھر جانے کا وقت بھی مشکل سے ملنا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان میں اس کی آمد اس کے لیے کتنے دکھ لے کر آنے والی تھی۔ سفر کیسا رہا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھتی تھی۔ ٹھیک تھا، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ وہ حیران نہیں ہوا، جب پہلی مرتبہ پاکستان چھوڑا تھا تو سب سے زیادہ اداس عنایہ ہی تھی، اب واپس آیا تو خوش تھی وہ شاید۔ سعد مجھ سے جیلس نہیں ہوتا؟ اس نے ایسے ہی پوچھا، کیونکہ عنایہ کے لیے اس کے شوہر سے پہلے بھی اس کا دوست ایان آتا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ تم بھائی ہو ایان، سگا تو نہیں ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بس مسکرایا۔ کوریا میں رہ کر مزید ہینڈسم ہوتے جا رہے ہو۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں درمیان کا لمبا سا گارڈن عبور کرتے اب اندر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھیوں اور افسران سے ملاقات کا لمبا دورانیہ چلا۔ صبح کے 5 ہو گئے تھے تو وہ اپنے پرانے کمرے میں چلا آیا، جو کسی دوسرے اسکواڈرن لیڈر کے زیر استعمال تھا اور وہ چھٹیوں پر تھا۔ پھر بھی وہیں فریش ہو کر نماز ادا کی اور 7 بجے تک ناشتے کے لیے باقی سب کے پاس آ گیا۔ اس والی دنیا میں فی الحال سب ٹھیک تھا، پھر بھی وہ کل ہونے والے خبیب قتل کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ فوجی تھے، ہر خبر پر نظر رکھتے تھے۔ ہونا ہو خبیب کو کسی اندر کے بندے نے مروایا ہے، ایک افسر نے رائے دی۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ 25 اسکواڈرن تھا جس کا ایان حصہ تھا۔ ان کا نام نائٹ اسٹرائک ایگل تھا، جو دن کو تو کام کرتے تھے لیکن اہم کام رات کو مشنز کرنے والا تھا۔ وہ اپنے زیادہ تر آپریشنز رات کو کیا کرتے تھے اور یہ اسکواڈرن کی خصوصیت تھی۔ خبیب اور اس کے باس کا
کیا نام ہے؟ روحان۔ ہاں سنا ہے، وہ بھی ملزمان میں شامل ہے۔ ویسے تو بڑے سگے بنے گھومتے تھے، اب نہ جانے کیا بات ہوئی کہ قتل ہی کروا دیا۔ اس دن مسٹر خبیب اکیلا تھا، ورنہ سنا ہوا ہے کہ وہ جہاں جاتا تھا باس کے بغیر نہیں جاتا۔ جس نے بھی یہ کہا تھا شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ روحان کا بھائی وہاں موجود ہے اور وہ اس بات پر اس کا منہ توڑ سکتا ہے، لیکن ایان وہ الصبر والسماع بنا بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتے پر جھکا رہا۔ کئی لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی خاموشی کا مطلب ہاں میں لیا کہ واقعی روحان سکندر نے ہی اپنے جرنلسٹ کو مروایا ہے۔ تو کیا واقعی وہ کیوں مروائے گا اپنے ہی بندے کو؟ اتنا اچھا انسان تو ہے۔ اگلی رائے دی گئی۔ جانتے ہو ان سیاستدانوں کی اولادوں کو پیسے کا خمار اور پھر کئی مرتبہ پرانی دشمنیاں بڑے پیار سے ڈستے ہیں۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک کمپنی بنا لی اور خود کو ساتویں آسمان پر سمجھنے لگے۔ کیا ہی بات ہے ایسے لوگوں کی۔ تم لوگ جو بھی کہو، اس قتل کے پیچھے روحان سکندر کا ہاتھ ضرور ہے۔ سیاستدان کی اولاد، اف، یہ سننا ایان کے لیے بہت مشکل تھا۔ کاش ڈیڈ آپ صرف بزنس مین ہوتے۔ بی اے جینٹل مین یار، اس شخص کی ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ اسے ہرگز داؤ پر نہیں لگائے گا۔ ضرور کوئی اسے پھنسا رہا ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ کوئی ایان کا حمایتی بولا۔ روحان سکندر بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا شخص نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جیسا وہ سوشل میڈیا پر بنتا ہو ویسا ذاتی زندگی میں نہ ہو۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک ڈارک سائیڈ ہوتی ہے۔ نہیں یار، وہ قتل و فساد والا انسان لگتا ہی نہیں ہے۔ اور اپنے ایان کو ہی دیکھ لو، یہ ایسا لگتا ہے کیا؟ تو کیا اس کا بھائی بھی ایسا نہیں ہوگا؟ جلد یا بدیر حقائق تو کھل ہی جائیں گے، تب تک انتظار کرتے ہیں۔ میز پر خاموشی چھا گئی، محسوس کی جانے والی خاموشی۔ سب کی نظریں ایان کی طرف تھیں۔ چند لمحے لگے سب کو یہ تسلیم کرنے میں کہ وہ اپنے اسکواڈرن لیڈر کے سامنے اس کے بھائی کو قاتل کہہ رہے تھے، بلکہ اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ کیری آن، اس نے شانے اچکاتے ہوئے انہیں شہ دی، مزید بولو اور بولو۔ تو کیا ہوگا اگر ہماری انٹرنیشنل شہرت یافتہ اسکواڈرن لیڈر کا بھائی قاتل نکلا؟ ایان نے سر اٹھا کر کہنے والے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی اور سامنے والے کی آنکھوں میں حقارت تھی، یا شاید حسد تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجتا ضبط کر گیا۔ میرا بھائی قاتل نکل بھی آئے تو میری سروس متاثر نہیں ہوگی۔ تمہاری فکر مندی کا شکریہ۔ اس نے خود کو کول ہی رکھا۔ یا کیا کہہ رہے ہو؟ ایک افسر نے بھی کہنے والے کو آنکھیں دکھائیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، آج کل کون کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ بھائی یہ جانتا ہوگا کہ اس کے بھائی نے قتل کیا ہے تبھی خاموش ہے۔ ایکسکیوز می، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ وہاں بکواس کرنے والے کو پیٹنا شروع کر دیتا۔ بے شک تم دونوں کا رینک ایک سا ہے، لیکن یاد رکھو وہ تم سے پہلے یہاں آیا ہے اور آرمی کو بہت سرو کر چکا ہے۔ دوبارہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بکواس مت کرنا، کہیں تمہارا منہ ہی نہ توڑ دے۔ مجھ سے پنگا لے گا تو خود ہی گھر جائے گا۔ قاتل کا بھائی، تنفر سے کہا گیا۔ ایان کی رگیں تنگی اور ایسا لگا کہ اس کے ہاتھ شدت سے کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں کہ اندر کا غصہ باہر نکل آئے۔ بات سنو، ایک کیڈٹ کو روک کر اس نے کہا۔ جی سر۔ تمہارے بائیں طرف کی سیٹ میں نیلی اینک والے افسر کا کیا نام ہے؟ سنجیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اس کیڈٹ نے غیر محسوس انداز میں اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں سے ایان اٹھ کر آیا تھا اور پھر کہا، اسکواڈرن لیڈر جاسم۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم جا سکتے ہو۔ پھر وہ خود ہی وہاں سے چلا آیا۔ اس نے احمر اور تبریز کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور پھر کسی اچھے وکیل کو ہائر کرنے کا کہا۔ وہ روحان کو کرائسس میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ روحان قاتل نہیں تھا۔ اسے تو صرف باتوں سے کھیلنا آتا ہے اور لفظوں سے مارنا آتا ہے۔ قتل و غارت اور خون ریزی سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ کسی کو بھی روحان کی کریڈیبلٹی کو خطرے میں ڈالنے نہیں دے گا۔ وہ روحان کی نیک نامی کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گا۔ کوریا میں موسم بہار کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ رنگ برنگے پھول جن میں چیری بلاسم، ریسپڈ فلاور، توریا کے پھول، پلم بلاسم، سفید اور گلابی پتیوں والے پھول، جامنی رنگ کے ازالیہ، سن سیو، پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول جو اکثر گھروں کے اندر بھی رکھے جاتے ہیں۔ غرض ہر طرح کے پھول وہاں کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں کوریا اتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا جتنا کورین ڈراموں میں لگتا تھا۔ ہر کوئی درخت کو ہلا کر پھولوں کے گرنے کا منظر کیمروں میں قید کرتا نظر آتا، یا کوئی وہاں بیٹھ کر اپنا وقت گزارتا۔ پارک، اسکول، یونیورسٹی، ہر جگہ یہی سب چل رہا تھا، اور یہ سب وہاں رہ کر میں خود محسوس کرنا نہایت دلچسپ تجربہ تھا۔ کئی خاص مقامات پر رش بڑھ جاتا اور رات میں وہاں رونق ہوتی۔ ایس این یو میں بھی فائنل پیپرز کا دور چل رہا تھا اور ہر کوئی پڑھائی میں مصروف تھا۔ امتحانات کا یہ وقت ایسا تھا جس میں پتہ چلتا تھا کہ وہ جگہ واقعی تعلیمی درسگاہ ہے، ورنہ پورا سال وہاں موج مستی ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی موسم کافی خوشگوار تھا۔ بارش ہو جانے کا قوی امکان تھا۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا جب وہ ایس این یو کی مین بلڈنگ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے سرخ سفید رنگ کے
घुटनों तक आता फ्रॉक पहना हुआ था और साथ सर पर सफ़ेद हिजाब, जीन्स और जॉगर्स भी सफ़ेद थे। और आजकल वो कोरियन स्टूडेंट्स की तरह मास्क भी पहन कर आती थी। सुर्ख मास्क इस पर अच्छा लग रहा था। मुख्तलिफ रंगों के मास्क पहनना कोरिया में बहुत आम था और ये वहाँ का फैशन भी था। मेकअप वगैरह पर वो कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं करती थी, इसलिए हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। ऐसा ऐसा बारिश के कतरे टपकने लगे, इसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा और पूरे दिल से मुस्कुराई। वो अगले माह पाकिस्तान जा रही थी और इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा ऐसा वो फुटपाथ पर चलने लगी। बारिश तेज नहीं थी और वो एंजॉय कर सकती थी। यूनिवर्सिटी रोड तक आते आते शाम के 7 हो चुके थे और अभी इसने 2 घंटे एक सर्जन के साथ गुजारने थे। इसे उम्मीद थी कि वो वक्त पर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसे बेवकूफ़ स्टूडेंट्स की तरह क्लास में लेट आने का शौक नहीं था। ये यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद से मोजज़ा हुआ था, वरना क्लासेस बंक करना इसका पसंदीदा मशगला रहा था। इसे न जाने क्यों एहसास हुआ जैसे कोई इसके पीछे आ रहा है। इसने गर्दन मोड़ कर देखा तो हलक तक कड़वा हो गया। फारिग बिजनेसमैन हर दूसरे दिन वहां आ टपकता था। वो अब तेज से चलने लगी क्योंकि आशी बस स्टेशन पर इसका इंतजार कर रही थी। वो मार्केट से कुछ लेने गई थी, इसलिए अब नूर का इंतजार कर रही थी। हेलो मिस रेड एंड वाइट, वो भी इसके साथ चलने लगा। वो जवाब दिए बगैर तेज से चलती रही। इडियट, वो बुरा कर रह गई। हैरत है, हमें तो जवाब भी नहीं देते और किसी के हाथों में हाथ डालकर घूमा जाता है। तुम शुरू से इतने बवजह तकलीफ हो या सिर्फ मुझसे गालियां सुनने का शौक है? इग्नोर करने का फायदा नहीं था। इसने जो कहना था कहे बगैर तो जाना नहीं था। और ये खिंचा खिंचा रवैया सिर्फ मेरे साथ क्यों है? बाकियों के साथ तो हंसा जा रहा होता है। तुम्हारा मसला क्या है? अयान सिकंदर। व्हाट? अयान ने कौन सी तकलीफ दी है तुम्हें? तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है। नूर को इसकी तकलीफ का अंदाजा हुआ तो बहुत जोर का हंसी। सीरियसली इतनी सी बात पर डर गए हो? वो सर नफी में हिलाते हंसी चली जा रही थी। पाकिस्तान चलो, हम शादी कर लेते हैं। वो संजीदा नजर आता था। तुम आज कान खोलकर सुन लो शहरयार हसन, अगर आइंदा मेरे पास ये मुतालबा लेकर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बाप को जबान देकर आई हूँ कि इनकी मर्जी से शादी करूंगी तो बेहतर है इस वक्त इंतजार करो और ये रोज रोज नाकाम आशिकों की तरह मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो। इंतहाई चीप हरकत है ये। कोरिया में इसके साथ तीसरी मुलाकात थी और इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम भी आज पहली और आखिरी मर्तबा सुन लो, कुछ भी गलत कहने से पहले ये बात दिमाग में बिठा लो कि हमारा मुस्तकबिल इकट्ठा लिखा जा चुका है। तुमने अगर अपने बाप को जबान दी है तो तुम्हारे बाप ने मुझे जबान दी है और हम मर्दों में ये बात तय है कि नूर और फजर मेरी अमानत है और यहाँ रहकर तुम मेरी अमानत में खयानत कर रही हो। तुम्हें कब से गलत फहमियां रहने लगी कि नूर और फजर का इंतखाब तुम होगे? वो तंजिया हंसी और आगे चल पड़ी, क्योंकि बस के आने का टाइम हो रहा था और ये वो फजूल बहस में पढ़कर अपना वक्त जाया नहीं कर सकती थी। जाहिर है पहला इंतखाब तो अयान सिकंदर ही होगा। अपनी जबान को लगाम दो और दोबारा ऐसा कहने की जुर्रत मत करना। वो शेरनी की तरह फुनकारी। अयान सुन लेता वो तो वो शर्म से डूब जाती। वाह वाह, मासूम बनने की एक्टिंग अच्छी कर लेती हो नूर फजर। वैसे खुलेआम पब्लिक प्लेस में इसके साथ घूमो और हमारे सामने मानने से इनकार करो। वाह वाह। वो भी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। नूर को फर्क नहीं पड़ा। वो तो घर वालों को रामसन टावर की सैर का बता चुकी थी, लेकिन इस मर्तबा भी ये बात बताई कि वो ज्यादातर अयान के साथ ही थी। अच्छा, ये चेहरे से मास्क तो हटाओ, तुम्हारा नकाब मुझे तंग कर रहा है। इतने दिनों बाद देखने का मौका मिला है। नूर ने तो इसके ख्यालात सुनकर दंग रह गई। वो इसे क्या समझ रहा था? शहरयार हसन, लगता है आज तक किसी लड़की ने तुम्हारी औकात याद नहीं दिलाई, लेकिन मैं नूर फजर हूँ। मेरे सामने आना छोड़ दो, इसने लब भेज कर कहा। वो सड़क पर टर्न लेकर मुड़ी तो सामने ही आशी नजर आ गई। वो बस के आने का वक्त था और यूनिवर्सिटी के काफी स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। तुम्हारा होने वाला शौहर कैसे बर्दाश्त करे कि तुम दूसरे मर्दों के साथ हाथों में हाथ डाले घूमती हो? वो भी मुस्कुराकर बोला। नूर की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। होने वाला शौहर? व्हाट? तुम क्या क्या प्लान करके बैठे हो शहरयार हसन? इसने तासुफ से सर झटका। आज तुम कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब जाओ, जो करना है कर लो। नूर ने सीने के गिर्द दोनों हाथ बांधकर गर्दन अकड़ा कर कहा। दूर खड़ी आशी इन दोनों की गुफ्तगू से गाफिल फोन में मगन थी। मैं क्या कर सकता हूँ? रुको एक मिनट। इसने अपनी जेब से फोन बरामद किया। वैसे तो तुम्हारे भाई ने भी वादा किया हुआ है कि अपनी इस आवारा बहन की शादी मुझसे करवाएगा। बेचारा दोस्त है ना मेरा, बस जरा बेवकूफ है, मुझ पर यकीन भी करता है। नूर के माथे की रगें तन गई, हाथों की मुठियां बेंच ली। दिल तो कर रहा था इसका चेहरा नोच ले। इसकी हिम्मत कैसे हुई उमर के बारे में इस तरह बात करने की? मैं इसे ये तस्वीरें जाकर दिखाऊंगा। नूर ने इसके फोन की स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो को देखा। सर पर जैसे मींह बरसता आसमान आकर गिरा था। वो इसकी और अयान की सियोल टावर की तस्वीरें थी। बीकन माउंट्स के पास बैठे अयान और नूर, पालगा चियोंग के बाहर खड़े नूर और अयान, तस्वीर बनाते हुए हंसे हुए अयान और नूर, इनसाइड सियोल में हाथ पकड़े खड़े नूर और अयान, डाइनिंग प्लेस पर साथ खाना खाते अयान और नूर,
पहली नज़र से देखने पर वो अकेले ही नज़र आ रहे थे क्योंकि तमाम तस्वीरें सिर्फ इन्हीं दोनों पर फोकस थीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी कमीने इंसान, तुम इंतहाई घटिया सोच रखने वाले इंसान हो, वो चिल्लाई थी और करीब से चलते लोगों ने मुड़कर इन्हें देखा था। इसको गुस्सा चढ़ा था और फिर गुस्से में वो कुछ भी बोलती थी। ऐसा तो कभी नहीं ये था कि इसके और अयान के दरमियान जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। जबान संभाल कर बात करो वरना खींच लूंगा बेईमान औरत। नूर की आंखें फटी की फटी रह गईं और हाथ उड़ते उड़ते रह गया। इर्द गिर्द देखा और एक कदम इसके करीब हुई। गहरा सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने का दर्ज दिया वरना दिमाग की नसें भड़क रही थी। देखो शहरयार, हम एक गैर मुल्क में हैं और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। मैं सिर्फ पढ़ने आई हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। शादी के सारे मामला पाकिस्तान चलकर देख लेंगे। इसने जब स्टूडेंट को खुद को घूरते पाया तो तहम्मुल से बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, तुम्हारे तमाशे में बखूबी देख रहा हूँ। बाज आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कौन से तमाशे? अयान सिर्फ मेरा दोस्त है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, वो तनकीदी निगाहों से इसे देख रहा था। खोलो अपना मुंह, मैं देखूं तो जरा इसमें कितनी खन्नास भरा हुआ है। वो नफरत से फुंकारी। आजकल अयान सिकंदर के साथ डेटिंग करी हो ना, वो जलाने वाले अंदाज में बोला। नूर को न जाने क्या हुआ, सिर्फ एक लम्हा लगा था और इसने शहरयार के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। फिजा में ओह की आवाज के साथ ही एकदम खामोशी छा गई। मी बरसना भी एक पल के लिए जैसे थम सा गया। कई निगाहें इनकी तरफ उठी, शौक से, हैरत से, दिलचस्पी से, तजस्सुस से। बस बहुत बकवास कर ली तुमने, आइंदा ये थप्पड़ मत भूलना। इसकी सख्त चट्टानों सी सख्त आवाज वहां गूंजी। इसने शहरयार हसन को इतने लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया था। नूर फजर की बर्दाश्त से बाहर था कि कोई इसके किरदार पर सड़कों पर खड़ा फतवे लगाता फिरे। अब इसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो तस्वीरें जाकर इसके बाप भाइयों को दिखाकर इसकी जात से बेतबार कर सकता है या नहीं। थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि बस का इंतजार करती आशी और इसके साथ मौजूद दीगर स्टूडेंट्स ने इसे दूर से वहां देखा था। शौक से, हैरत से, बेयकीनी से, दिलचस्पी से। आगे क्या होना था सब मजीद देखना चाहते थे। ये कोरियन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा को ऐसी चीजें बहुत मजा देती थी। गॉसिप्स करने का मौका मिलता था और इसे आगे फैलाने का तो अपना ही मजा होता था। सबके मोबाइल फोन के कैमरे खुल गए। सब इन्हें दिलचस्प नजरों से देख रहे थे। ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते थे और मुस्लिम गर्ल्स में तो बहुत नायाब। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शहरयार चीखा। इसका बस नहीं चल रहा था न जाने क्या कर दे। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की, इसने हनूज सख्त लहजे में जवाब दिया। आशी भी भागते हुए इधर पहुंची थी। तुम इसकी बहुत भारी कीमत चुकाने वाली हो। तुम्हारी इस पाकबाजी का पोल तो मैं खोलूंगा। बाप भाइयों से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो हितक से सुर्ख होते चेहरे से कराया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी? जाओ जिस मर्जी को चीख चीख कर बता दो, मुझे अपने किरदार की गवाही देने की जरूरत नहीं है। शहरयार हसन, मेरी जिंदगी में ना तो तुम अहम हो ना ही अयान सिकंदर। अब जाओ, जाकर बताओ जो बताना चाहते हो, जिसको बताना चाहते हो शौक से बताओ, मैं सब खुद संभाल लूंगी। वो भी जवाबन चीख कर बोली। नूर क्या करी हो, सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। आशी इसके कड़े तेवर देखकर इसके करीब आकर सख्ती से बोली। वो तो शुक्र था कि दोनों के चेहरे ढके हुए थे और कोई इन्हें पहचान नहीं सकता था। तुम्हें अपनी किरदार की गवाही देनी पड़ेगी नूर फजर, और तुम्हारी वजह से इकबाल आलम का सर भी झुकेगा। बहुत नाज है ना कि यकीन करता है तुम्हारा बाप तुम पर। अब देखो कैसे एतमाद तोड़ता हूँ और तुम्हारा गुरूर सबके सामने तोड़ूंगा। मक्कार औरत, इसको लगा दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं तो डर गई शहरयार, प्लीज ऐसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहते इसके सामने डटकर खड़ी आराम से बोली। नूर चलो यार, सब वीडियो बना रहे हैं। आशी ने इसे अपने साथ खींचा। आई डैम केयर अबाउट व्हाट यू डू। इसका अंदाज मुस्तहकम था, इतना मुस्तहकम कि अगर वो मजीद एक गलत लफ्ज बोलता और नूर इसका कत्ल करने में देर न लगाती। इतने ही लोगों के सामने तुम मुझसे माफी मांगोगी नूर फजर। इकबाल आलम, वो इसके करीब होकर इसके कंधों को झंझोड़ कर बोला। नूर ने दोनों हाथों के जोर से पीछे करके एक और थप्पड़ दे मारा। आशी शौक से दोनों हाथ मुंह पर रख के शहरयार को देखने लगी। वो हद से ज्यादा मुश्तिल हो चुका था और इसने नूर को मारने के लिए हाथ उठाया। आशी बरवक होश में आई और नूर को खुद के पीछे कर लिया। तुम इतने घटिया हो मिस्टर शहरयार, अगर मुझे पहले मिलते तो ये 2 थप्पड़ तुम्हें मुझसे पड़ते। अब दफा हो जाओ यहाँ से और अपना मजीद मजाक ना बनवाओ। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ और सामने वाले बंदे के मुंह और नाक से खून आसानी से निकाल सकती हूँ। कहते हुए आशी ने नूर को अपने साथ घसीटा और रस से दूर लेकर जाने लगी। उफ नूर, मैं क्या बकवास कर रही थी कि स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे हैं, अब वो मर जाने अपलोड भी कर देंगे। कल तक पूरी यूनिवर्सिटी में शोहरत पा चुकी होगी तुम। आशी गुस्से से कह रही थी। कैप्शन देना मुस्लिम गर्ल्स पावर।
وہ ایک ویڈیو بناتے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں دائیں ہاتھ کا وی بناتے ہوئے بولی تو لوگ ہنسنے لگے. بہت جلد تمہیں یونیورسٹی کی طرف سے لیونگ سرٹیفکیٹ مل جائے گا. آشی افسوس سے ماتھا پیٹتے ہوئے بولی دیٹ واز سیلف ڈیفینس باس. وہ مزے سے بولی جیسے اسے فرق نہ پڑا ہو، لیکن وہ اندر سے نہایت خوفزدہ ہو چکی تھی. اللہ کرے مل ہی جائے تمہیں لیونگ سرٹیفکیٹ. تم کراٹے کی بلیک بیلٹ کب بنی؟ نور نے موضوع ہی تبدیل کر دیا. 2 منٹ پہلے ہی. اب آشی نے بے نیازی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کراس کر کے چہرے کے آگے کیا. اگر وہ سچ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تو؟ نور کا تعصب سے سر جھٹکا اور اس کی کمر پر ایک دھپ لگائی. تو ہم دو تھیں، اس کا برقصہ نکال دیتی تو بات کرتی، وہ فخر سے کہہ رہی تھی. کہہ تو ٹھیک رہی ہو. وہ دونوں اب بس میں سوار ہو چکی تھی. شو ٹائم ختم ہو چکا تھا. اب آگے کیا کرنا تھا اس بارے میں سوچنا تھا. نور کی ذہن میں وہ تصویریں گھومی جو جھرجھری لے کر رہ گئی. ایان کو پتہ چلے تو وہ کیا سوچے گا، اور اب شہریار پاکستان میں کیا ہنگامہ کرنے والا تھا، یہ تو آنے والا وقت بتانے والا تھا. اس سے پاکستان آئے 2 ماہ کو ہونے کو آئے تھے اور وہ ایک مرتبہ بھی گھر نہیں جا سکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اس قدر مصروف رکھا گیا تھا کہ اسلام آباد سے باہر جا ہی نہیں سکا. کبھی کبھار اسے 2 آپشن دیے جاتے کہ میرپور یا لاہور میں چند گھنٹوں کے لیے جا سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ لاہور کو چنتا. روحان اس وقت حبیب کیس کے سلسلے میں پھنسا ہوا تھا، کیونکہ میڈیا اس کیس کو خوب کوریج کر رہا تھا. وہ اس کی پیشیوں کے دن ضرور لاہور جاتا. سکندر اور شایان سے بھی لاہور میں ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن ماں اور بہنوں کو اب تک علم نہیں تھا کہ ایان پاکستان میں ہے. اس وقت بھی وہ ایئر مارشل اور ونگ کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ میں تھا جب اس کا فون وائبریٹ ہوا. کوئن آف ہیپینس کے آگے سرخ دل والا ایموجی تھا. اس کے دل کو کچھ ہوا. ایک دل کیا سب چھوڑ کر ماں سے مل کر آئے، لیکن اس نے سائیڈ سے فون بند کر دیا اور بریفنگ دیتے افسر کی جانب متوجہ ہو گیا. پھر کئی مرتبہ کالز آئیں اور وہ آنکھیں بند کیے رہا. ایان جا کر کال آنسر کرو. ایئر مارشل نے سنجیدگی سے کہہ کر رخ دوسرے افسر کی طرف موڑ لیا. وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آیا. فون بج بج کر اب بند ہو گیا تھا. اس میں کال بیک کرنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے کال کی اور فون اب کہیں اور انگیج تھا. اس سے انتظار کیا اور اگلے لمحے سے روحان کی کال آئی. اس نے بھی جلدی سے کال آنسر کی. ایان موم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، CMH پہنچو. وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. کیسے؟ کہاں؟ موم کیسی ہیں؟ اگلے لمحے وہ حواس پر قابو پاتے ہوئے بولا انہیں تمہارے آنے کے بارے میں ڈیڈ نے بتایا تھا. وہ تم سے ملنے اسلام آباد آئی تھی. روڈ ایکسیڈنٹ بہت برا تھا، ان کی کار جل گئی ہے. ایان کو لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا. وہ واپس میٹنگ روم میں گیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا ایئر مارشل تک پہنچا اور انہیں بتا کر وہاں سے باہر آ گیا. وہ کسی پروسیس کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا. وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا. اسے اپنی موم کے پاس پہنچنا تھا. نہیں موم، آپ ایسا نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، پلیز. اللہ موم کو کچھ نہ ہو، پلیز اللہ. عنایت سے گاڑی کا کہہ کر وہ بھاگتے ہوئے پارکنگ میں پہنچا. انٹی ٹھیک ہو جائیں گی. اس کی آنکھوں کا سیال بہنے لگا. انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی. میں ساتھ چلوں؟ عنایت نے پوچھا. موم کے لیے دعا کرنا. وہ کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. گاڑی کو سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ نڈھال لگ رہا تھا. وہ اب دوبارہ کسی کو کال نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بری خبر اس کی منتظر نہ ہو. وہ جس حد تک تیز ڈرائیو کر سکتا تھا کر رہا تھا. وہ کب CMH پہنچا پتہ نہیں چلا. آرمی کے یونیفارم میں ہونے کی وجہ سے اسے کسی قسم کے سخت سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور نہ ہی وہاں کوئی VIP پیشنٹ کو دیکھا جاتا تھا. ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے حدیقہ بیگم کے بارے میں پوچھنے لگا. وہ ایان کو حیران کن نظروں سے دیکھتی رہی جیسے کسی چیز کی تصدیق کر رہی ہو. محترمہ، مجھے گھورنے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو میرے سوال کا جواب دو. غصے سے بولا. جی؟ وہ جیسے نیند سے جاگی. آپ مہربانی کر کے روم نمبر بتا دیں. وہ غصہ ضبط کر کے بولا. اس لڑکی نے خفت مٹانے کے لیے اس کے روم تک رہنمائی کی. اس لڑکی کی غلطی نہیں تھی. وہ ایان اور روحان کی ایک سی شکلوں میں کنفیوز ہو گئی تھی. مزید کچھ کہے بنا وہ کوریڈور سے بھاگتا ہوا بائیں طرف مڑ گیا. وہاں اسے شایان، روحان اور طلحہ کھڑے نظر آئے. وہ جلدی سے چلتا ان تک آیا. السلام علیکم موم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، آنٹی ابھی ICU میں ہیں، طلحہ نے بتایا. موم ٹھیک ہو جائیں گی. شایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا. وہ ہمیشہ سے مثبت رہنے والا شخص تھا، لیکن ان سب کا چہرہ کچھ اور ہی بتا رہا تھا. وہ جلد از جلد اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا. میں موم کو دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز شایان بھائی. وہ کچھ سن نہیں رہا تھا. میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں. شایان کا کندھا تپ تپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. روحان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. وہ رو رہا تھا، لیکن روحان سنجیدہ تھا. دل کر رہا تھا کہ ایان کو رکھ کر ایک لگائے. کیا ہو جاتا اگر ایک مرتبہ میرپور کا چکر لگا آتا؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا. سکندر انکل کچھ دیر پہلے ہی واپس گئے ہیں. وہ ٹھیک ہیں؟ اس نے افسردگی سے پوچھا. ہاں وہ ٹھیک ہیں، ہم نے گھر بھیجا ہے. طلحہ کو شایان کی کال آئی تھی تو وہ بھی وہاں سے ہٹ گیا. وہ بے چینی سے جا کر بینچ پر بیٹھا. گلٹی فیل کر رہے ہو؟ روحان نے پوچھا. میں ڈر گیا ہوں
روحان موم کو بتا دیا ہوتا. یاد ہی نہیں رہا. وہ جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا. موم ٹھیک ہو جائیں گی, اس مرتبہ کوئی تباہی نہیں آئے گی. روحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا. وہ آنکھیں بند کر کے رو دیا. روحان بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑا. پٹ یور سیلف ٹوگیدر. ایان روتا نہیں ہے. روحان نے مسکرانے کی کوشش کی. ایان ہی ہر مصیبت کو ساتھ لاتا ہے, مان لو حقیقت. وہ روحان کے گلے لگ گیا اور پھٹ پھٹ کر رو دیا. اس کی کل زندگی صرف ماں کے لیے تھی. اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے رہے گا, کیوں رہے گا؟ لیکن سب سے زیادہ تکلیف وہی تو دیتا تھا اپنی ماں کو. ہر آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میرے بھائی. ایسے میں ناشکرے کلمات کہہ کر اللہ کو ناراض نہیں کرتے. صبر و نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. روحان اسے سمجھاتا رہا, حوصلہ دیتا رہا. اس کوریڈور میں وہ دونوں بیٹھے روتے رہے. کتنے لمحے سے رکھتے گئے کچھ معلوم نہیں تھا, لیکن وقت ان کے لیے آہستگی سے چلنے لگا. ان دونوں کو ہی فیملی کے پیار کی بہت ضرورت تھی. وہ دونوں ہی فیملی سے دور رہتے تھے. کچھ فاصلے پر کھڑا شایان ان دونوں کو سن رہا تھا. دل میں ان دونوں کی عزت مزید بڑھ گئی تھی. وہ کیا ہوا کرتے تھے اور کیا بن گئے تھے. بہت بیزاری سے وہ سامنے رکھا کھانا کھا رہی تھی. اس بلڈنگ میں آ کر کھانا کھانا اچھا لگتا تھا کیونکہ یہاں کا کھانا باقی کیفے کی نسبت اچھا ہوتا تھا. اس کا فون بجا تو اس نے بیگ سے فون نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا اور عاشق کا نمبر دیکھ کر اس کا دل کیا نہ ہی اٹھائے. ایک یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے بھی وہ دن میں 20 مرتبہ کال کرتی تھی صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کھایا, کلاس میں ہو یا لائبریری میں, ہاسپٹل میں ہو تو کسی پیشنٹ سے بات کروا دو, فری ہو تو میری بلڈنگ میں آؤ, لیب میں ہو تو ویڈیو کال کرو وغیرہ. اسے عاشق کے رویے پر سا غصہ آتا تھا. ایک تو اتنی ٹف اسٹڈی اور پھر اس کی فضول کی بحث. ابھی بھی اسے سنانے کی غرض سے اس نے فون اٹھا ہی لیا. نوری کدھر ہو؟ عاشق کی متجسس آواز اسپیکر پر ابھری. نور نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا جیسے عاشق کو گھوری ہو. برج خلیفہ میں, اس نے دانت پیس کر جواب دیا. وہاں جانے کے چانسز نہیں ہیں تمہارے, سیدھے سے بتاؤ کہاں ہو؟ پاکستان میں, اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے مزے سے بتایا. پھٹے منہ, تمہیں بہت اہم بات بتانی ہے, عاشق نے غصے سے کہا. اچھے سے جانتی ہوں, پھر کسی کورین لڑکے سے منہ ماری کی ہوگی تم نے. نور نے برا سا منہ بنایا. قسم سے نور الفجر, اگر اب تم نے نہ بتایا کہ کہاں ہو تو یہ اہم بات میں ساری زندگی نہیں بتاؤں گی اور تم بہت پچھتاؤ گی. عاشق پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی جیسے کسی مقابلے میں دوڑ رہی ہو. مجھے بتائے بغیر تمہارے پیٹ میں آرام بھی نہیں آنا. خیر بلڈنگ نمبر 101 کے کیفے میں آ جاؤ. نور نے سر جھٹکتے ہوئے بتایا. گڈ, ادھر ہی رکو, میں وہیں آتی ہوں. میں 103 میں ہوں. عاشق شاید اب بھاگنا شروع ہو گئی تھی اس لیے اس کی آواز کانپ رہی تھی. او خدایا, یہ میرے گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ عاشق اور بلڈنگ 103 میں مطلب مین لائبریری میں. وہ اسے چھڑنے لگی. تمہیں ڈھونڈنے گئی تھی بدتمیز, میرا وہاں کیا کام؟ عاشق کو کتابوں سے الرجی تھی. وہ یونیورسٹی کا ہر کام لیپ ٹاپ یا پی ڈی ایف وغیرہ سے گزارا کر کے کرتی تھی. کتابیں رکھنے یا پڑھنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا. اچھا جلدی آؤ, مجھے اپنے کیمپس بھی جانا ہے. چونکہ ایس این یو جنوبی کوریا کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک تھی, اس لیے بلڈنگز کو ناموں کے بجائے نمبر سے یاد رکھا جاتا ہے کہ فلاں بلڈنگ کس سبجیکٹ کی ہے, کیونکہ یہ زیادہ آسان اور ڈھونڈنے میں مددگار رہتا ہے. چند لمحوں بعد عاشق اس کے سامنے بیٹھی سانس بحال کر رہی تھی. نور نے اس کے لیے سلش منگوا لیا تھا اس لیے وہ اس کے سامنے کیا. اب یہ مت کہنا کہ لائبریری میں غیر اخلاقی حرکات کی وجہ سے پھر 10 دن کے لیے بین ہو گئی ہو. عاشق لائبریری میں بیٹھ کر فون کا والیوم کبھی کم نہیں رکھتی تھی, کبھی فون سائلنٹ نہیں کیا اور ہمیشہ دوسروں کو تنگ ہی کرتی تھی. کافی جگہ ہونے کے باوجود وہ رش والی جگہوں پر جا کر بیٹھتی تھی کیونکہ وہاں زیادہ طلباء بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے تھے. پیپرز کے دنوں میں وہ لائبریری کی لائٹ تک آف کر دیا کرتی تھی. وہاں کے لوگ پاکستانی تھوڑی تھے جو ہر گھنٹے بعد بجلی بند ہو جانے کے عادی ہوں, سو وہ پینک ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, پھر کئی مرتبہ وارننگ دی جا چکی تھی لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی. میرے پاس اس سے بھی اہم خبر ہے. تمہیں پتا ہے مریم کے ساتھ ایان بھی پاکستان گیا تھا؟ تو اس نے لاتعلق نظر آنے کی پوری کوشش کی. اب نہ وہ ایان سے بات کرنے کی تمنا رکھتی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں بات کرنے کی خواہش مند. تو یہ کہ اس کی امی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا. اب پلیز کوئی ٹھنڈا تبصرہ مت دینا کہ اس کی کسی تکلیف سے تمہیں تکلیف نہیں ہوتی یا وہ تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. عاشق اس کی لاپرواہ انداز پر برس پڑی. ہوش میں ہو عاشق؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ فوراً سیدھی ہوئی. اب چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا کیونکہ یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ وہ عورت تکلیف میں ہے جس سے ایان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. چنینگ کی کال آئی تھی, پھر میں نے مریم سے کنفرم کروایا ہے, اس کی مدر سیریس ہے, عاشق نے سے بتایا. اتنی ضروری بات تو مجھے اب بتا رہی ہو؟ ایان سے بات ہوئی تمہاری؟ وہ پریشان سی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چیزیں اٹھانے لگی. وہ اتنی لا علم کیسے ہو سکتی تھی؟ عاشق بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی. اب کدھر جانا ہے؟ عاشق نے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کی. اس کی بات پر وہ رک گئی. اپنے کیمپس جا رہی ہوں. تم نے آج شاپنگ پر جانا تھا.
دیکھوں گی۔ اور ہاں، میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں جون کے آخر میں نہیں، جون کے شروع میں پاکستان جا رہی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ آشی بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ پھر کیا؟ وہ رک گئی۔ کیا وہ ایان کے پاس جائے گی؟ بابا کیا سوچیں گے؟ اچھا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آشی نے اسے کندھے سے لگایا کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا نور کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی وہ ایان سے ملنے نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ شہریار کی باتوں کا اثر تھا، وہ ایان کو کال کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ آشی تو ایان سے بات کر لیا کرتی تھی، لیکن نور بالکل لا تعلق ہو چکی تھی۔ ایان کو کال کر لو۔ ابھی نہیں۔ کیوں؟ وہ اپنی موم کے ساتھ مصروف ہوگا۔ فور گاڈ سیک نوری، اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ 3 دن پہلے ہوا تھا اور اب تک وہ ہوش میں نہیں آئی۔ یہ نہ ہو کہ کل تم ایان کو اس کی ماں کی موت پر تعزیت کے لیے کال کر رہی ہو۔ شٹ اپ آشی، فضول میں کچھ بھی بولتی ہو۔ وہ شدید غصے سے بولی۔ تم اسے کال کر کے ہمت دلاؤ، دوست ہونے کا فرض ادا کرو۔ آشی، میرے ہمت دلانے سے کیا ہوگا؟ ہم دعا کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ایان کو فون کر کے اس کا دکھ بانٹ لے، لیکن پھر شہریار کے پاس موجود تصاویر نظروں کے سامنے گھومنے لگتی۔ نور، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے، تم بہت بے حس ہو جاتی ہو۔ ایان بھی انسان ہے، اور کوئی تعلق نہ صحیح، لیکن اس نے یہاں ہماری بہت مدد کی ہے۔ وہ ہمارا دوست ہے، صرف انسانیت کے ناطے سے کال کر لینا۔ مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم بھی انسان ہو اور دل میں انسانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہو۔ ٹھیک ہے، ایان سے محبت نہ صحیح، ہمدردی ہی کر لو۔ آشی نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ وہ اسے بے حس کہہ رہی تھی، جسے دوسروں کا سب سے زیادہ احساس تھا۔ ایان اس کا دوست صحیح، لیکن اس نے کبھی مدد کے لیے ایان کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فون پر بھی بات نہیں کرتے تھے۔ اب ایسے کال کرنا نور کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اگر وہ فون نہ کرتی تو آشی کا موڈ اس سے بنا ہی رہتا۔ سر جھٹک کر اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ اکیلی کھڑی تھی۔ آشی اپنی لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتے وہاں سے غائب تھی۔ اس نے غصے سے آشی کو دور جاتے دیکھا۔ اف آشی، وہ بڑبڑاتی ہوئی آشی کی بلڈنگ کی طرف جانے لگی۔ وہ آنکھیں رگڑتا ہوا آہستہ آہستہ چلتا ماں کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے اس کا یہی معمول تھا، ماں کے پاس بیٹھ کر رونا۔ ماں کا دایاں ہاتھ دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اسے چوما۔ سوری ماں۔ بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھا۔ یہ کب تک جاگ جائیں گی؟ اس نے پاس کھڑی خاکی یونیفارم میں کھڑی ڈاکٹر سے پوچھا۔ انشاءاللہ بہت جلد، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے تھے، وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ کئی دنوں سے وہ خوب واویلا کر چکا تھا، لیکن ڈاکٹرز پر امید تھے۔ آج وہ خاموشی سے سن کر بیٹھا رہا۔ وہ اب ہاتھ کی پشت پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ کیا چوٹیں زیادہ سیریس ہیں؟ کچھ زیادہ نہیں لگی، بچت ہو گئی ہے۔ بازو کے فریکچر کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، باقی 1-2 مہینے میں ریکور کر لیں گی۔ جلے ہوئے حصوں پر بھی ٹیوب لگاتے رہنے سے زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کئی کم چوٹیں ہیں احمق، اس نے سوچا۔ ہوش میں آنے کے بعد موم کو گھر لے جا سکتا ہوں؟ اس نے پھر پوچھا۔ بالکل، ڈاکٹر نے اسی انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ ایان کا فون بجا تو اس نے جیب سے نکال کر نمبر دیکھا۔ نمبر انجان نہیں تھا، لیکن وہ حیران ضرور ہوا تھا۔ اتنے مہینوں بعد۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اصولاً تو ایان کو اٹھ کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں اٹھا کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے وہی ماں کا قریبی اسٹول نہیں چھوڑتا تھا۔ باقی سب تو بس کچھ دیر کو آتے یا باہر ہی رہتے۔ ابھی بھی ڈاکٹر کو وہاں سے جانا پڑا کیونکہ وہ نہیں اٹھنے والا تھا، وہ جانتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے ہر کال کا جواب وہ وہیں دیتا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو، اس کی آواز احساس سے آ رہی تھی، سنجیدہ ٹھہری ہوئی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اگر اتنی ہمت کر کے کال کر لی ہے تو کچھ بولو بھی۔ اس نے اپنی بھری شیو پر ہاتھ پھیرا۔ نور فجر بات کر رہی ہوں۔ ہر کال پر یہ بتانا لازمی نہیں ہوتا۔ فجر، نمبر سیو ہے۔ اس کے طنز پر نور کو غصہ ہی آ گیا، لیکن پھر بھی اچھے انداز میں بولی۔ مجھے لگا تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ ہاں، پاکستان آ کر میری یادداشت چلی گئی تھی، شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ وہ بائیں ہاتھ سے ہلکے ہلکے ماں کا ہاتھ دبا رہا تھا۔ دوسری طرف سے وہ کچھ سک کہتے کہتے رک گئی تھی کہ اس کی ماں کی عیادت کے لیے کال کی ہے۔ میں نے آنٹی کی خیریت جاننے کے لیے کال کی تھی، اس نے دانت پیس کا جواب دیا۔ آنٹی جب اویلیبل ہوں گی تو بات کروا دوں گا۔ روحان کمرے میں آیا تو ایان نے اسے اشارے سے موم کے پاس رکنے کا کہا۔ ہاؤ ایروگینٹ مسٹر ایان، میں نے لڑنے کے لیے کال نہیں کی تھی۔ وہ خفت زدہ ہوئی۔ میں لڑائی کر بھی نہیں رہا۔ وہ اتنے دنوں میں پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں پھر کبھی کال کر لوں گی، تم ابھی مصروف ہو گئے۔ وہ ہسپتال کا کوریڈور عبور کرتا باہر آ گیا۔ نہیں، میں فری ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ تو پھر تم اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہو؟ ایان نے صاف آسمان کو دیکھا۔ پاکستان میں شام اتر رہی تھی، کوریا میں یقیناً رات ہو چکی تھی۔
میں شاید تھکا ہوا ہوں اس لیے سمجھ نہیں آ رہا کیا بول رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، تم دعا کرنا، جب آنٹی جاگیں گی تو میرا سلام کہنا۔ صحیح، لفافے میں ڈال رہا ہوں، بعد میں انہیں پارسل کر دوں گا۔ میرا مطلب میری طرف سے ان کا حال احوال پوچھ لینا۔ اس نے اعلیٰ ضبط کا مظاہرہ کیا۔ تم خود سے بات کر لینا ان سے، ایان نے کہا۔ وہ چلتا ہوا ہسپتال کے باہر بنے گارڈن میں آ گیا۔ اسے واقعی تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایان چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ وہ اس سے ایسا سوال کیوں پوچھتی تھی جب جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تمہیں پتہ ہے فجر، جان کیسے نکلتی ہے؟ اس کا لہجہ اتنا اداس تھا کہ نور کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلا انسان دیکھا تھا جو اپنی فیملی کے لیے اس قدر حساس تھا۔ فیملی سے سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ ایسا تھا کہ وہ ایان کی عزت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے تم ڈاکٹر ہو، ہزار لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھتی ہوگی، لیکن مجھے اس روز پتہ چلا کہ موت کیا ہوتی ہے جب اپنی ماں کو مشینوں اور کئی تاروں کے سہارے سانس لیتے ہوئے پایا۔ میرا بس چلتا تو اپنی سانسیں ماں کو دے دیتا، لیکن انسان ہونا نہیں دے سکتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا موم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو مجھے لگا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے۔ قیامت کا آنا کسے کہتے ہیں مجھے اس ایک لمحے میں اندازہ ہوا تھا۔ تمہیں یہ سب باتیں ایموشنل لگ رہی ہوں گی، لیکن باخدا میری حالت اس سے بھی بری تھی فجر۔ موم کی اس حالت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ جب سے پاکستان آئے ہو ایک مرتبہ بھی ان سے ملنے نہیں جا سکا۔ کوریا میں ہوتا تھا تو مجھے کہتی تھی کہ ہر مہینے اپنی شکل ضرور دکھا دیا کروں، اور پاکستان ہوتے ہوئے بھی اتنے دن دور رہا۔ میں ان کی بات نہیں مانتا فجر۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئی ہیں۔ میں نے ساری زندگی صرف انہیں دکھ دیا ہے۔ تم نہیں سمجھو گی مجھے فجر، بس اللہ سے دعا کرنا کہ وہ ایان سکندر کو اس کی نافرمانیوں کے لیے معاف کر دے۔ میں نے اس کی ناشکری کی ہر حد پار کر دی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ دعا کرنا اللہ میری ماں کو مجھ سے کبھی دور نہ کرے۔ وہ خاموش ہو گیا تو لگا چاروں طرف خاموشی پھیل گئی ہو۔ نہیں، وہ خاموش تو نہیں ہوا تھا، بلکہ فون بند ہو گیا تھا، بالکل جامد، تاریک اور ٹھنڈا۔ وہ کتنی ہی دیر اس ایئرپورٹ میں کھڑی اس کے مزید بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں بولا۔ فون کان سے ہٹا کر دیکھا تو لائن کٹ گئی تھی۔ کوریا کے انچن ایئرپورٹ پر کھڑے وہ ارد گرد سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ اس ایئرپورٹ سے بہت متاثر تھی کیونکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ ایئرپورٹ بہت پیارا تھا، لیکن اس لمحے ساری چمک دمک ایان کے لہجے کے پیچھے کھو گئی۔ آشی نے پیچھے سے آ کر اسے ڈرایا تو وہ حال میں آئی۔ آشی، کسی دن میں تمہارا قتل کر دوں گی، کتنی بار کہا ہے اس طرح پیچھے سے مت ڈرایا کرو، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، اور کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے جن سے اب آشی جھک کر معذرت کر رہی تھی۔ آہستہ بولا کرو یار، یہ بیچارے ڈر جاتے ہیں۔ آشی نے خفگی سے اسے گھورا اور اپنے ساتھ ایک قدر خاموش گوشے میں لے آئی۔ وہاں تھوڑے سے حصے میں مصنوعی گھاس لگی ہوئی تھی، جیسے کسی جنگل کا چھوٹا سا خوبصورت حصہ ہو۔ اچھا، اب میں ایک بات پوچھنے لگی ہوں، سچی سچی بتاؤ اور جاؤ پاکستان، کیونکہ تمہاری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے۔ یا اللہ، کس عذاب میں پھنسا دیا۔ اس نے مسکین صورت بنا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ ایان کو ناپسند کرنے کی وجہ ہے؟ اس کی زبان سے حیرت زدہ انداز میں صرف یہی نکلا۔ اس کی براؤن آنکھیں تمہیں نہیں پسند؟ آشی، وہ چلائی۔ ابھی تو اس نے ذرا سی ہمدردی کی تھی ایان کے ساتھ۔ بتاؤ تو، اس کی براؤن آنکھوں سے نفرت ہے کیا؟ فور گاڈ سے آشی، اس کی آنکھیں دنیا کی خوبصورت ترین آنکھوں میں سے ہیں۔ نہ جانے آشی اس سے ایسے سوال کیوں کر رہی تھی۔ اسے تو ایان گہری براؤن آنکھوں اور بکھرے بالوں کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس کا پہلا تاثر ہی اچھا پڑتا تھا۔ تو یقیناً اس کے ہیرو والے بالوں سے تمہیں نفرت ہے۔ اللہ کو مانو آشی، میں کیوں ایان سے نفرت کرنے لگی؟ ہم دوست ہیں۔ یہی پوائنٹ میرے دماغ میں کلک نہیں ہو رہا۔ ایان سے نفرت کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آشی اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاید میرا نام آنا وہ سو رہا ہے، نور نے یاد دلانا چاہا، اور تم مجھ سے ناراض بھی تھیں، اس نے اور بھی جتلایا۔ وہ صرف ایان سے بات نہ کرنے تک تھا، اور ویسے بھی مسلمان 3 گھنٹوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہ سکتا۔ 3 دن، اس نے منہ بناتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ وہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لمبا لمبا عرصہ لوگ ناراض رہتے ہیں۔ آشی، وہ ضبط سے بولی، خاموش ہو جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ ایان سے بھلا کوئی خوبصورت لڑکی نفرت کیوں کر سکتی ہے؟ دیکھو آشی، میں خوبصورت ہوں لیکن ایان سے نفرت نہیں کرتی۔ تمہاری بات کون کر رہا ہے؟ نور کو لگا آشی کا دماغ ہل گیا ہے۔ اچھا سنو شہریار والی، ساری بات خود اپنے بابا کو بتا دینا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ امید ہے اس سرپرے کا دماغ سیٹ ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اور واپس آ کے میں تمہیں بھی سیدھا کرتی ہوں، عجیب باتیں کرنے لگتی ہو۔ عورت پسلی سے بنی ہے اور مرد کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو ٹوٹ جائے گی۔ اچھا بس بس، فلسفی مت بنو، نور نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ پتہ ہے میرے ڈیڈ فلسفی پڑھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ تم بھی پڑھو اور ان کی گہری باتیں سمجھو وغیرہ وغیرہ۔ میں تمہاری یہ کہانی اتنی مرتبہ سن چکی ہوں جتنی مرتبہ ہمارے سیاستدان یو ٹرن لیتے ہیں۔
اب مجھے تمہارا یہ لیکچر زبانی بھی یاد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور بات بتاؤ. تم فکر مت کرو، آئندہ میں موضوع تبدیل کر دیا کروں گی. خدا حافظ، میں جا رہی ہوں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی. گڈ بائے مس کوریا. آشی نے پیچھے سے ہانک لگائی. نور نے مسکرا کر دور سے ہی سے بائے کیا اور چلی گئی.